الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام آج رمضان مبارک کی چوتھی جمعہ ہے اتنی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اس ماہ مبارک کے اندر جملہ 5 جمعہ آ رہے ہیں آنے والا جمعہ انشاءاللہ تعالی آخری جمعہ جسے عمومی طور پر اور عوام الناس جمعۃ الوداع کہتے ہیں جب ہم یہاں پر پہلی جمعہ میں جب آئے تھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ایک رمضان شریف کو تو اس وقت ہمارے علم میں یہ بات آئی تھی کہ 1.5 پارہ پڑھا گیا ہے اور ابھی 28.5 پارے باقی رہ گئے ہیں لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ ماہ مبارک بھی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے ختم ہونے میں ہے اور قرآن کریم انشاءاللہ تعالی آج 28 پارے انشاءاللہ تعالی آج مکمل ہو جائیں گے تو کہاں تو 28.5 پارے باقی تھے اور کہاں تو آج 28 پارے مکمل ہونے جا رہے ہیں اب اس کے بعد 29-30 یہ 2 پارے باقی رہ جاتے ہیں جو انشاءاللہ تعالی منگل کے دن یہ 27ویں جو شب ہے اس میں قرآن حکیم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مکمل ہو جائے گا پوری دنیا بھر کے اندر پڑھا گیا پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا گھروں کے اندر مسجدوں کے اندر مدرسوں کے اندر مکاتب کے اندر خانقاہوں کے اندر اور لوگ اپنے اپنے طور پہ ماشاءاللہ دکانوں کے اندر بھی اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور جہاں کہیں ہوتے ہیں پڑھتے ہیں یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت مہربانی اور توفیق ہے محترم بزرگ دوستو رمضان شریف کے مہینے تو اس طریقے سے قیامت تک آتے اور جاتے رہیں گے ہر سال یہ مہینہ آئے گا ہر سال لوگ چاند دیکھیں گے رمضان شریف کا اور ہر سال پہلا دوسرا تیسرا عشرہ یہ آتا جائے گا اور چلا جاتا جائے گا اور پھر اس کے بعد عید الفطر ہو جائے گی لیکن سعادت مندی اور خوش نصیبی اس وقت ہوگی جب کہ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے سے ہم صحیح معنی میں فائدہ اٹھائیں گے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بخشنا معاف کرنا ان کو عطا کرنا چاہتے ہیں اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ان کو عطا فرمایا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ یہ بابرکت مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے شیاطین کو سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو وہ ورگلائے نہیں اور بہکائے نہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ انتظام ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم نے قرآن کریم کے پڑھنے کا شروع ہی سے ہم نے معمول بنانا چاہیے
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کے مہینے میں قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے، اور یہ مبارک مہینے کے اندر بھی 27ویں شب میں جیسا کہ اکثر و بیشتر اس تعلق سے احادیث پاک ہیں اور روایات ہیں، لہذا قرآن کریم ہمارے دلوں کے اندر رچ اور بس جانا چاہیے، اس لیے کہ یہی ہمارے لیے دستور حیات یعنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہمارے لیے دنیا کے اندر جتنے بھی طریقے رائج ہیں وہ سارے کے سارے باطل اور اسی طریقے سے ناقابل قبول ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی اجر و ثواب نہیں دیں گے، بلکہ وہی دین اسلام کہ جو اللہ رب العزت نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد متعدد انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قوموں کو ہدایت دیتے رہے، آسمانی کتابیں اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوتی رہی، اور آخر میں آ کر یہ قرآن حکیم کو اللہ رب العزت نے مکمل فرما دیا اور یہ بتلا دیا گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے اس بات کا اعلان ہو چکا، اب وہی لوگ آخرت میں نجات پائیں گے، جنت کے مستحق ہوں گے کہ جو لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دل و جان سے وہ قائل ہوں گے اور ان تمام چیزوں پر ایمان لائیں گے کہ جن کا حکم دیا گیا ہے، وہی لوگ آخرت میں نجات پانے والے ہوں گے۔ اب اس کے بعد جو لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی نہیں گزاریں گے، اب ان کے لیے مقدر یہ ہوگا کہ دوزخ کا ایندھن ان کو بنایا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں فرما دیا، اے ایمان والو تم اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن دوزخ، جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں، پتھر کے جن کی پرستش کی جاتی ہے اور جن کے سامنے سر ٹیکا جاتا ہے، ہاتھ جوڑا جاتا ہے، وہاں پر ان کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو تم کتنے بڑے دھوکے میں تھے کہ جن کی تم پرستش کرتے تھے وہ آج تمہارے ساتھ یہاں پر جل رہے ہیں، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ان کو عذاب نہیں ہوگا پتھروں کو، وہ تو بے جان چیز ہے۔ ان لوگوں کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، ان کو عبرت کے لیے بتانے کے لیے کہ جن کی تم پرستش کر رہے تھے وہ آج تمہاری مدد تو کیا کرتے، وہ خود دوزخ کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اس بات پر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بابرکت مہینہ ہم کو ایسی حالت میں کہ ہم صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اور اللہ رب العزت کی جانب سے روزہ رکھنے کی توفیق، تراویح پڑھنے کی توفیق، اسی طریقے سے قرآن حکیم کے پڑھنے کی ہم کو توفیق، اعتکاف کی توفیق، زکوٰۃ کی اور اسی طریقے دیگر اعمال صالحہ کی توفیق ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارا کوئی احسان، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ این سعادت بزور بازو نیستان بخشد خدائے بخشندہ، کہ یہ جو سعادت جو حاصل ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک مہربانی ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، انسان اس سعادت کو، اس خوش نصیبی کو اور اس توفیق کو اپنے قوت بازو سے حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اپنے ان بندوں کو ہوتی ہے جو اس بارے میں اس چیز کی تڑپ رکھتے ہیں، جو چاہیں گے روزہ رکھنا تو ان کو روزہ رکھنے کی توفیق ہوگی۔ سحری کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر زبردستی ہم کو کھانا نہیں کھلائیں گے، ہم کو بھوکا رکھنے کے واسطے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی پہرے دار نہیں ہوں گے، بلکہ یہی اصل خوف خدا ہوگا کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور آخرت کے خوف سے انسان روزہ رکھتا ہے۔
بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، اپنی چاہتوں اور اپنی جائز خواہشات سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ملی ہوئی توفیق ہے، لیکن بندے کی تڑپ اور اس کی طلب اور اس کی جستجو کے اوپر اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے اوپر اللہ تعالیٰ چیز عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو دن باقی رہ گئے ہیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک مبارک مہینے کا آغاز بھی ہو گیا۔ پہلا عشرہ ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد تیسرے عشرے کے آج دوسرے دن 2 دن ہونے جا رہے ہیں، دوسرا دن مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ وہ عشرہ ہے، یہ وہ 10 دن ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ پہلے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوب رحمت نازل ہوتی ہے، دوسرے 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ جب یہ تیسرے 10 دن جب شروع ہوتے ہیں، 21ویں تاریخ سے جب یہ آغاز ہو جاتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ اب ہم کو کیسے معلوم ہو کہ ہم دوزخ سے آزاد ہوئے یا نہیں ہوئے، اور دوزخیوں کی فہرست میں ہمارا نام ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ دوزخیوں کی فہرست میں نام اس وقت آئے گا جبکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کرے گا، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو۔ اب اس کی وجہ سے اس کا نام، انسان کا نام دوزخیوں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ جو گناہ کیے جاتے ہیں اگر ان سے توبہ اگر کر لی جاتی ہے تو تب تو اسی وقت معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کی گئی، اب اس کے وجہ سے دوزخیوں کی فہرست کے اندر نام آ گیا۔ اب اس میں سے اپنا نام کٹانے کا، اس میں سے اپنا نام نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لے، ہر ایمان والا اپنا جائزہ لے کہ مجھ سے حقوق اللہ میں کیا کوتاہی ہو رہی ہے۔ اگر ہمارا معاملہ اگر نمازوں سے متعلق اگر ہے کہ ہمارے ذمہ بہت ساری نمازیں اگر باقی ہیں تو ان نمازوں کو ادا کر لینا چاہیے، فرض نمازوں کو بشمول واجب الفطر کے۔ ہمارے ذمہ اگر روزے اگر باقی ہیں رمضان شریف کے تو یہ مہینہ ختم ہونے کے بعد ہم نے وہ روزوں کو رکھ لینا چاہیے۔ اگر ہمارے ذمہ زکوٰۃ باقی اگر ہے تو جائزہ لینا چاہیے کب سے میں صاحب نصاب ہوں، لہٰذا اس زکوٰۃ کی ادائیگی کر لینا چاہیے۔ ہمارے ذمہ اگر کئی مہینوں کے کئی سالوں کے اگر ہمارے ذمہ اگر صدقہ فطر واجب ہیں، اگر ہم نے نہیں دیا ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے ذمہ قربانیاں باقی ہیں بہت سارے کئی سالوں کی، لہٰذا وہ قربانی کی اتنی رقم کو ہم نے صدقہ کر دینا چاہیے۔ اب یہ تو معاملہ ہے حقوق اللہ سے متعلق۔ اب اس کے بعد رہ جاتی ہے بات حقوق العباد کی۔ کسی کو گالی دیے، کسی کو مارے، کسی کا مال کھا گئے، بہنوں کا حصہ نہیں دیا گیا، میراث میں سے حصہ نہیں دیا گیا، لہذا اس کو اولین فرصت میں ادا کرنا پڑے گا۔ اولین فرصت میں کہ ہماری اپنی بہنوں کا جو میراث میں حصہ ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ ہم ان کو ادا نہیں کر دیتے ہیں۔ یتیم بچوں کا حصہ ہے، یہ اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کا حصہ ہے۔ جس کسی کا وراثت میں حصہ باقی رہ گیا وہ حصہ ہم کو دینا پڑے گا، ادا کرنا پڑے گا۔ کسی کی دکان پر سے کسی کے پاس سے کچھ سامان لایا گیا، لہذا پیسے دینے کا نام نہیں، لہذا وہ رقم کو ہم کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر ہمارے پاس رقم اگر نہیں ہے تو جا کر اس شخص سے یہ کہنا کہ بھائی میں تمہاری اتنی رقم دینا ہوں اور میرے پاس ابھی پیسہ نہیں ہے، لیکن یقین کرو کہ انشاءاللہ تعالی میرے پاس جب پیسہ آئے گا میں اس کو ادا کر دوں گا۔ اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو مہلت دے دیتا ہوں، کسی سے اگر ہم نے قرض لیے تھے لہذا وہ پیسہ ادا کرنا پڑے گا، تو جو بھی ہمارے ذمہ حقوق اللہ یا حقوق العباد باقی ہیں ان کا ہم جائزہ لیں،
تب کہیں جا کر ہمارا نام دوزخیوں کی فہرست سے نکالا جائے گا۔ اور اگر ہم خوش فہمی کے اندر رہتے ہیں کہ ہم یہ کرے وہ کر دیے افطاری ہم نے کرا دیے، سحری ہم نے کرا دیے، یقیناً یہ اچھے اعمال ہیں، ان کا ثواب ملے گا، ان کا اجر ملے گا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل ہوتی ہے، لیکن قیامت کے روز یہ لوگ دامن پکڑ لیں گے۔ یہ لوگ ایک مرتبہ آپ نے بات فرمائی صحابہ کرام سے، اتدرون من المفلس، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں مفلس وہ شخص ہے من لا درہم لہ ولا متاع، کہ جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ مال و متاع ہو۔ آپ نے فرمایا کہ المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر اعمال لے کر آئے گا، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، کئی چیزوں کو آپ نے گنا دیا۔ ایسی حالت میں وہ آئے گا کہ اس شخص کو اس نے گالی دیا، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، اس شخص کے اوپر اس نے الزام لگایا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھا گیا۔ مال کھانے کا مطلب اندر سب آ گئے، ساری چیزیں کہ تعمیر کرتے وقت کسی کی زمین کے اوپر اپنی دیوار آگے ہٹا کر بنا دی گئی، یہ بھی آ جائے گا مال کھانے میں۔ قرض لیا گیا، قرض نہیں دیا جا رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مجبوری ہے، دینے میں دیر ہو رہی الگ بات ہے، لیکن دینے کا نام نہیں۔ کہیں سے کچھ مال، روپیہ، پیسہ لا لیا گیا تھا ادھار، یا سامان لایا گیا تھا، دینے کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ کسی بھی شکل میں اگر یہ عمل ہوتا اگر ہے تو آخرت میں یہ سارے لوگ تقاضا کریں گے۔ اب اس کے بعد ہوگا کہ میدان حشر کے اندر وہ شخص کھڑا ہوا ہوگا اور یہ سارے کے سارے تقاضا کرنے والے جب کھڑے رہیں گے، کسی کے حصے میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، قربانی، اب یہ اعمال چلے جائیں گے۔ اب یہاں تک کہ جاتے 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 اگر سارے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور لوگ تقاضا کرنے والے باقی رہ جاتے ہیں تو ان کے گناہ لے کر اس شخص کے نام اعمال کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اب یہ جہنم کے جنت کے اندر تو گناہوں کا پورٹل لے کے کوئی نہیں جا سکتا ہے۔ ایئرپورٹ کے اوپر پاسپورٹ اگر نہ ہو تو بس کا، ریل کا، اے سی کا ٹکٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ تو جنت وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر گناہوں کا انبار لے کر کوئی جائے۔ حکم ہوگا کہ اس شخص کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے، کتنا بڑا پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر یہاں پر موقع ہے ہمارے لیے اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو حقوق العباد باقی رہ گئے ہیں ان کی ادائیگی کا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع ہم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی عبادت ہے جو دکھائی دیتی ہی نہیں ہے۔ دکھائی دیتی ہے، نماز پڑھتے وقت دکھائی دے گا ایک آدمی ایسا ہاتھ کر رہا ہے، رکوع کرتے وقت، سجدہ کرتے وقت، قیام اور قاعدہ کرتے وقت، زکوٰۃ دیتے وقت، صدقہ کرتے جیب میں سے ہاتھ ڈال رہا، نکال رہا، دے رہا ہے، یہ دکھائی دے گا۔ حج کرتے وقت تو بس جب سے نمبر لگ گیا وہاں سے لے کے حاجی صاحب کے واپس آنے تک، گلے ملنے تک اور گل پوشی ہونے تک سب دکھائی دیتا ہے۔ دکھائی دینے کا مطلب یہ کہ یہ وہ اعمال ہیں جو دکھائی دیتے ہیں۔ تلاوت بھی کرتے وقت، ذکر کرتے وقت بلند آواز سے اگر کوئی شخص کر رہا ہے یا اپنے ہونٹ کو ہلا رہا ہے، سارے اعمال۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ مثال کے طور پہ کسی جگہ پر 1000 کا مجمع ہے، اب اس میں 800 لوگ وہ ہیں جو روزے سے ہیں اور 200 لوگ وہ ہیں مثال کے طور پہ روزے سے نہیں ہیں۔ لہذا کوئی تھرمامیٹر تو ہے نہیں کہ لگا کے دیکھے ادھر ادھر ادھر، اچھا آپ روزے سے، چلو ادھر ہٹو ہٹو، ادھر ہٹو ہٹو، اچھا آپ روزے سے نہیں ہے، یہ دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے۔ اب جیسے میں روزہ ہوں یا نہیں ہوں آپ کو نہیں معلوم، اور آپ روزہ ہیں یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم۔ ہاں حسن ظن کے طور پہ آپ میرے بارے میں، آپ کے بارے میں کہوں گا بے شک روزہ ہے،
تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ریاکاری سے خالی ہوتی ہے، نظر ہی نہیں آتی۔ باقی سارے اعمال صالحہ، جتنے بھی اعمال سارے کے سارے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی خود اپنے طور پر دینا طے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں دوں گا اس کا ثواب۔ ایک حدیث پاک میں بات فرمائی گئی ہے، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ بڑی پیاری بات حدیث پاک میں فرمائی گئی ہے، غور سے سننے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل کس طریقے سے؟ آپ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، دو خوشیاں ہیں۔ فرحت کے معنی آتے ہیں، خوشی کے معنی آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی روزے دار کے لیے افطار کے وقت ہے۔ کب ہے؟ افطار کے وقت۔ اب افطار کے وقت خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ پورے دسترخوان کے اوپر 2 انچ بھی جگہ باقی نہ رہے کہ جہاں پر بہترین کھانے پینے کی چیزیں موجود نہ ہو۔ چلیے شروع کر دیں ہمارا سلسلہ، آپ سب نہیں ٹھیک ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت، جب افطار رکھا ہوا ہے، پانی رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے جو چیز عطا فرمائی ہے، چلیے شکر دیں، اللہ تعالی جو چیز عطا فرمائی ہے، اب وہ چیز سبھی حضرات سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ عطا فرمائی۔ اب وہ ساری چیزیں چاہے کم ہو یا تھوڑی ہو، لیکن انسان کو حقیقی طور پر اس موقع پر خوشی ہوتی ہے۔ کس طریقے سے؟ جب کہ وہ شخص دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اسی طریقے سے اپنے آنکھوں کو گناہوں سے روکے رکھا، اپنے ہاتھ کو، اپنے پیر کو، اپنے زبان کو، اپنے پورے اعضاء کو برائیوں سے روکے رکھا۔ اب جب اس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، رات ہوئی، تراویح کا پورے 20 رکعت اہتمام خشوع و خضوع کے ساتھ، سحری میں، افطاری میں وہ ساری چیزوں کو اپنایا، تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار، توبہ، استغفار، دعا۔ اب اس طریقے پورے طور پہ اس نے روزہ رکھتے جب افطاری کے موقع پر جب وہ چیز سامنے آتی ہے، اب اس کو اندرونی طور پہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ پیاس اس کی بجھ جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز کھاتا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بھلے سے اس ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ لذت رکھ دیتے ہیں۔ گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچاتے ہوئے اگر روزہ اگر رکھا اگر جائے تو افطار کے موقع پر مزید چیزوں کا مزہ تو آ جائے گا، لیکن وہ مزہ نہیں آئے گا جو مزہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، وہ خوشی نہیں ہوگی جو خوشی حدیث پاک میں بتائی گئی ہے۔ تو للصائم فرحتان، آپ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اس کو افطار کے وقت ہوتی ہے، لیکن سمجھ گئے آپ حضرات، افطار کے وقت خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ دہی بڑے موجود ہے، چکن موجود ہے، فلاں موجود ہے اور سارے ہر قسم کے پھل موجود ہے، ان پھلوں کا مزہ تو آ جائے گا، لیکن وہ حقیقی معنی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے پر اور افطار کرنے پر جو خوشی ہوتی ہے وہ مزہ نہیں آنے کا ہے۔ آپ نے فرمایا دوسری خوشی وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، ایک خوشی انسان کو اس وقت ہوگی جب وہ قیامت کے روز اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا، اپنے اللہ سے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو فضل فرمائیں گے کہ میرے بندے کہ تو نے میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، آج چل میں تیرے لیے پوری نعمتوں کے سارے دروازے اور سارے خزانے میں تیرے لیے کھول کر رکھ دے رہا ہوں۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے جب دیدار کرے گا اپنے خالق حقیقی اور معبود حقیقی کا، وہ جو خوشی ہوگی اس خوشی کو نہ آج میں سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی کا عقد ہو جائے، نکاح ہو جائے، تو انسان کو خوشی ایک اس وقت کی ہوتی ہے جب کہ وہ دستخط کر رہا ہے،
جبکہ وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، مخصوص قسم کے دوست جب سب سے آخری مجلس میں دوسرے کی مجلس ہوتی ہے، بڑے محبت سے کھلا رہے ہیں، بڑے اعزاز سے کھلایا جا رہا ہے، اور بڑے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کے ساتھ ساری معاملہ ہو رہا ہے۔ ایک خوشی انسان کو اس وقت ہوتی ہے، ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنی دلہن سے جب ملاقات کرتا ہے۔ ہوگی نہیں ہوگی خوشی؟ خوشی ہوگی یقیناً انسان کو۔ تو اس واسطے یہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی اس کو جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ یہ دو خوشیاں احادیث پاک کے اندر یہ بتلائی گئی ہیں۔ تو اس لیے روزہ ہمارا ویسا ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اس انداز کا ہم نے روزہ رکھنا چاہیے۔ پر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ سے پوچھوں روزہ ہے کیا، اور آپ مجھ سے پوچھیں یا کوئی کس سے پوچھے۔ مسلمان اور رمضان میں روزہ نہ ہو یہ بھی بات ہوئی۔ کسی شادی خانے میں کھانا کھاتے وقت بھیڑ بہت زیادہ ہے، کچھ لوگ اندر کسی طریقے سے پہنچ گئے، کرسیوں کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب وہاں پر اگر کسی سے اگر پوچھا جائے آپ کو رکا ملا تھا کیا، آپ کو دعوت تھی کیا، اب وہ کھانا چھوڑ دے گا، وہیں پہ مہابھارت شروع ہو جائے گی۔ ہوگی نہیں ہوگی؟ اگر کسی سے پوچھا اگر جائے کہ بھئی آپ کو دعوت تھی کیا، تو کوئی پوچھنے کی چیز ہے کیا؟ کوئی شخص سفر کر رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے ٹکٹ نکالے کیا، دماغ خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا؟ یا نہیں ہونے والا ہے؟ یقیناً ہوگا۔ ایک صاحب سفر کر رہے تھے ہوائی جہاز کے اندر، اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے سیدھی جانب بھی خاتون، بائیں طرف بھی خاتون تھی۔ اب انہوں نے سوچا اپنی بھی بوریت کو دور کرنا ہے اور یہ دونوں کے درمیان فاصلہ ہے، لہذا ان کی بھی بوریت کو دور کرنا ہے۔ اب بیٹھے 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 سوچے کیا پوچھوں، کیا بات کرنا، کیا نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا، کیا نہیں کرنا۔ اب بیٹھے بیٹھے انہوں نے سیدھی جانب جو خاتون تھی، ایک عورت تھی، اس سے پوچھا انہوں نے اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے کہ میڈم کیا آپ کی شادی ہو گئی؟ کیا پوچھا؟ اب کچھ نہیں شادی پوچھ لیا انہوں نے، کیا آپ کی شادی ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں شادی تو نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے بیوقوف صاحب نے کیا کہا پھر اچھا آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا، کھول کر دیکھنے لگی، کیا ہو گیا؟ پوچھا انہوں نے کہ آپ کی شادی ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں شادی تو نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ کے بچے کتنے ہیں؟ گھور کے دیکھا اس نے، اب یہ ایک دم سہم میں کرے غلطی ہو گئی، نہیں اپنے سے غلط ہو گیا، سوال ہو گیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، خالی چونکہ اس نے گھور کے دیکھ جائے اس لیے وہ سٹ پٹا گئے وہ، اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد سوچے ارے اپنے سے غلطی ہو گئی، یہ سوال کو اپن نے غلط کیا ہے، سوال کو درست کرنا چاہیے، سوال کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اب اس سے تو نہیں پوچھے، اب بائیں طرف جو عورت بیٹھی تھی اس سے انہوں نے اسی انداز کا سوال کر لیا۔ سوال کیا کیا؟ اچانک سوال کیا آپ کو بچے کتنے ہیں؟ کیا پوچھا؟ آپ کو بچے کتنے ہیں؟ اس نے کہا 3 بچے، کچھ کہا اس نے، تو کہا پھر کیا آپ کی شادی ہو گئی کیا؟ اب تو اس کے دماغ ایسا خراب ہو گیا، کم بخت تو شرم آتی نہیں بالکل اس طریقے جب میں بتا رہے ہوں کہ میرے 3 بچے ہیں اور شادی میری ہو گئی، پوچھ رہے تمہاری شادی ہو گئی کیا؟ تو یہ سوال کو انہوں نے الٹا پلٹا کچھ کی اپنی بوریت کو دور کرنے کے لیے۔ تو اس واسطے یہ جو سوال جو کیا جاتا ہے رمضان شریف کے اندر، کیا پروسیس ہے، کیا پروسیس، کیوں سوال کیا جائے؟ ایک مسلمان اور روزہ نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، الا یہ کہ مجبور ہو، بیمار ہو، مسافر شرعی ہو یا کوئی اور بات ہو تو وہ الگ بات ہے۔ اس لیے ہم نے رمضان شریف کا مہینہ جو چل رہا ہے اس میں ماہ مبارک کے اندر روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تھوڑے دن کے بعد اب عید کا موقع آنے والا ہے، انشاءاللہ تعالی جمعہ کے دن عید المومنین جب ہو جائے گی، ممکن ہے کہ ہفتے کے روز اگلا ہفتے کو یعنی عید الفطر انشاءاللہ تعالی ہو جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، کہ بے شک ہر قوم کی ایک عید ہوا کرتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ ہر قوم کی ایک عید ہوا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب دنیا کے اندر بستے ہیں اور لوگ رہتے ہیں، ماننے والے ہیں، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، لیکن اہل ایمان کا ایک الگ طریقہ ہے۔
اس کی ایک انفرادی شان ہے اور اس کا معاملہ سب سے ہٹ کر، سب سے نرالا، سب سے عجیب و غریب ہے۔ اس عید کے اندر کسی قسم کا کوئی شور و شغب نہیں۔ اس کے اندر یہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ دیکھو عیدگاہ جانے سے پہلے تم صدقہ فطر ادا کرو، جہاں پر تم نے اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں بنائی ہیں، کھائے پیے ہیں، غریبوں میں بھی تقسیم کرو، ان کو بھی کپڑا دو، ان کے بھی جسم کے اوپر کپڑا رہے۔ اور اس کا آخری درجہ بتایا گیا ہے کہ صدقہ فطر جو ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد عورت صاحب نصاب کے اوپر واجب ہوتا ہے وہ ہے 1.25 کلو، موٹا حساب ہے کہ 2 کلو۔ اب اس چیز کے اندر نہیں پڑھنا میرے اوپر واجب ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے، بس ہم مسلمان ہیں، اللہ نے نوازا، گھر کے اندر دیکھئے 5 افراد ہیں، لہذا 10 کلو گیہوں یا اس کی قیمت غریبوں میں صدقہ کر دینا ہے۔ 6 افراد ہیں 12 کلو، 8 افراد ہیں 16 کلو، بس موٹا حساب اپنے طور پر اب غریبوں کے اندر تقسیم کر دینا ہے، تاکہ کوئی بھی غریب اس روز کھانے پینے سے محروم رہنے نہ پائے۔ بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے، بہار آئے اور اس شان کی بہار آئے کہ پھول ہی نہیں کانٹوں پہ بھی نکھار آئے، وہ چمن چمن ہی نہیں کہ جس کے گوشے گوشے میں، وہ چمن چمن ہی نہیں کہ جس کے گوشے گوشے میں کہیں پہ بہار نہ آئے اور کہیں پہ بہار آئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم کے اوپر عمدہ لباس ہے، شاندار لباس ہے، اور کوئی غریب کھانے کے لیے ترس رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں آئے گی کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن یہ سوچنے پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ غریبوں ضرورت مندوں تک پہنچانا۔ واقعتاً جو ضرورت مند ہیں، جو پیشہ ور لوگ ہیں، جو تھیلوں سے اناج جمع کر لے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی دکان پر جا کر بیچنے میں شرم آتی ہے، غیر مسلموں کے پاس جا جا کر بیچ رہے ہیں اونے پونے دام میں، وہ یہاں پر مخاطب نہیں ہے، بلکہ کوئی ضرورت مند ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی ضرورت مند ہے، وہاں تک جا کر انہیں پہنچانا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ آنے والے منگل کو انشاءاللہ تعالی آپ حضرات سے تعاون لیا جائے گا، دارالمحمدیہ بسمت نگر کا۔ گزارش میں کروں گا، بڑی چیز نہیں ہے، 1000 روپیہ سب حضرات نے اجتماعی طور پہ عشاء کی نماز سے پہلے جماعت کھڑے اس پہلے جو ڈالیں گے اس دستے کے اندر ڈالنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی 2000 روپیہ سے میں شروعات کروں گا، ہمارے حافظ عبدالمبین صاحب انشاءاللہ تعالی 500 روپے کے نوٹ ڈالیں گے، اور وہ بچہ منکشف جو یہاں خدمت کرتا ہے بچہ وہ انشاءاللہ 100 روپیے، لیکن یہ ان حضرات کے لیے 500 اور 100 روپیے، آپ حضرات کے لیے نہیں، آپ حضرات انشاءاللہ تعالی 1000 روپیہ ڈالیں گے اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے۔ اور اس کے علاوہ انفرادی طور پہ بھی رسیدیں آپ حضرات بنائیے، چونکہ اخراجات ہیں، 25 لاکھ روپے زیادہ کا خرچ ہے، اور اس سال 50 لاکھ روپے زیادہ خرچ آنے والا ہے، چونکہ اس سال کچھ اور منصوبے ہیں جس کا انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ہوگا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں، اور آج انشاءاللہ تعالی بعد نماز وتر معمول کے مطابق انشاءاللہ تعالی سوالات اور جوابات کی مجلس رہے گی۔